بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، لائٹ فار بلائنڈ آپ کی تعلیمی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے علمی، ادبی، معلوماتی، تفریحی، اصلاحی، تاریخی اور اسلامی آڈیو بکس۔ تو دیر کس بات کی، جلدی سے لائٹ فار بلائنڈ کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم اردو ادب کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ معزز سامعین، ہم پچھلی کئی نشستوں میں ناول کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی، اس کا ارتقاء، اس کے متعلق بات کر رہے ہیں، لیکن یہ مضمون اور اس سے متعلقہ مواد قدرے پرانے دور کے متعلقہ ہیں اور اصول و قواعد کو چھوڑ کر موجودہ دور کی تاریخ اس میں بیان نہیں کی گئی۔ تو میں چاہوں گا کہ میں اپنے محدود علم سے آپ کو موجودہ دور کی ناول نگاری اور اس کے چند مشہور ناول نگاروں کے بارے میں باہم معلومات پہنچا سکوں۔ تو ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا تھا کہ ایک گروہ وہ ہے جو ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی طرز بیان، طرز اسلوب کی پیروی کرتا ہے۔ مثلا ان کا طرز اسلوب یہ تھا کہ انہوں نے عورتوں کی معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ لکھا، اس کے بعد راشد الخیری صاحب کا نمبر آیا، یا پھر جیسے آپ نے صالح عابد حسین کا نام سنا۔ تو موجودہ دور میں سمجھتا ہوں کہ ناول نگار چند ایک کو چھوڑ کر تقریباً سبھی یہی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے ناولوں میں کوئی نہ کوئی مقصد ضرور پنہاں ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی ڈپٹی نذیر احمد کے قریب تر مجھے محسوس ہوا ہے تو وہ موجودہ دور کی ناول نگار عمیرہ احمد ہیں۔ عمیرہ احمد کا تعلق سیالکوٹ سے ہے اور یہ ایم اے انگریزی ہیں، دیگر بہت سے کورسز انہوں نے کیے ہوئے ہیں اور بہت سے ناولوں کی یہ مصنفہ ہیں، جن میں حاصل، لا حاصل، من و سلویٰ، دربار دل، ہم کہاں کے سچے تھے، میری ذات ذرہ بے نشاں، امر بیل اور بہت سے دیگر ناول ہیں۔ اور ان کے ناولوں پہ اب ڈرامے بھی بن رہے ہیں، اور لاسٹ ٹائم ان کا ایک ناول الف چل رہا تھا اور اس پہ بھی ڈرامہ بنایا جا چکا ہے۔ اور اس پہ باقاعدہ بات کرنے سے پہلے میں یہ بتانا بھول گیا کہ ابن انشا یعنی شیر محمد کیسر، یہ نثر نگار بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ ان کے بھائی محمود ریاض نے ایک ادارہ قائم کیا تھا اور اس کے تحت کچھ پرچے نکلتے تھے اور اب بھی نکلتے ہیں، ماہانہ ڈائجسٹ نکلتے تھے، شعاع، خواتین، کرن، ہنا، اگرچہ دوسرے بھی بہت سے ڈائجسٹ مارکیٹ میں آپ کو ملیں گے، جیسے سیارہ ڈائجسٹ، اردو ڈائجسٹ، جواب عرض، سلام عرض اور بھی دیگر۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جتنے میں نے پڑھے ہیں ان میں سب سے زیادہ مستند، موضوع، اخلاق کے لحاظ سے، تحریر کی روانی اور اس کی بناوٹ کے لحاظ سے معیاری پرچہ جات یہ ہیں۔ تو جتنے مصنفین یا مصنفات کا میں نام لوں گا ان میں سے آدھے سے زیادہ تو اسی پلیٹ فارم سے انہوں نے اپنا لکھنے کا آغاز کیا تھا، اور اب ان کا یہ سفر ٹیلی ویژن تک جا پہنچا ہے۔ یعنی پہلے وہ افسانے سے شروع ہوئے تھے اور اب ان کے ڈرامے ٹیلی ویژن پر ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں۔ تو عمیرہ احمد اس سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد کے قریب قریب لکھتی ہیں، اور وہی ایک مسئلہ جو ڈپٹی نذیر احمد کے کرداروں کے ساتھ ہے کہ ان کے کردار بھی مثالی ہوتے ہیں، یعنی یا فرشتہ یا انسان، اور عمیرہ احمد کے کردار بھی اکثر مثالی ہوتے ہیں، یا فرشتہ یا انسان۔ ان کا مشہور ترین ناول پیر کامل ہے، اس میں آپ سالار کی پچھلی زندگی اور آب حیات میں اگلی زندگی کو آپس میں تقابل کر سکتے ہیں۔
میرا آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ گفتگو سمیٹ لی جائے۔ بہرحال ایک بہت بڑی کھیپ خواتین ناول نگار کی ہے، جس میں نمرہ احمد، عمیرہ احمد اور سمرہ بخاری، مہوش افتخار، فائزہ افتخار، ماہا ملک، شازیہ چودھری، سمیرہ شریف طور، اور بہت لمبی فہرست ہے جو خواتین اور شعاع کے ادارے سے وابستہ رہی، اور آج کل ان میں سے بہت سی خواتین مصنفات ٹی وی پر لکھ رہی ہیں۔ نمرہ احمد کو آج کل بہت پڑھا جا رہا ہے۔ ان کے ناولوں میں جنت کے پتے، نمل، حالم، بیلی راجپوتنا کی ملکہ، اس کے علاوہ سانس ساکن تھی، مصحف، اور شاید ایک آدھ کوئی اور بھی ہو۔ لیکن ان کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ایسے مناظر تشکیل دیتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے کوئی فلمی سیٹ لگا ہوا ہو۔ یا پھر ان کے ناولوں کا ایک اور مسئلہ، خیر پچھلی تو میری ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات آپ سارے محسوس کریں گے جنہوں نے ان کو پڑھا ہوا ہے کہ ایک مخصوص فرقے، مسلک اور طبقے کی چمک ان کے ناولوں خصوصاً نمل میں نمایاں ہوتی جا رہی ہے۔ اور اگر مزاح کی دنیا کی بات کریں تو سمرہ بخاری نے اس حوالے سے بہت اچھا لکھا ہے۔ ان کا ایک سلسلہ ہم سے زمانہ، جس میں چند مخصوص کرداروں سے وہ کہانی بنتی ہیں، اور ایک مخصوص کلچر کی کہانیاں لکھنے میں فائزہ افتخار جو کہ پنجابی کلچر کے متعلق اچھا لکھتی ہیں، اور کنیز نبوی جو کہ سندھی کلچر کے متعلق اچھا لکھتی ہیں، ان کا بھی اہم نام ہے۔ اور مرد ناول نگاروں میں محی الدین نواب ہیں، ان کے بڑے لمبے لمبے ناول ہیں جس میں مہم جوئی اور کبھی پامسٹری، اس طرح کی باتیں آتی ہیں سامنے۔ اور ان میں سے شاید سب سے لمبا ناول فرحاد علی تیمور نے لکھا ہے، جو کہ ایک پراسرار قوت جسے مسمزم، ہپناٹزم یا ٹیلی پیتھی کہتے ہیں، اس موضوع پہ شاید 8-9 جلدیں ہیں جو انہوں نے لکھا ہے۔ اگر بات کی جائے عبدالحلیم شرر کے مسلک کی، یعنی جاسوسی ناول اور تاریخی ناول، تو تاریخی ناولوں میں جیسے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا کہ ایم اسلم نے لکھا ہے، اس کے علاوہ محمد حنیف آتر نے بھی لکھا ہے اس حوالے سے۔ اور اگر جاسوسی ناولوں کی بات کی جائے تو ابن صفی کا نام اس میں بہت اہم ہے، مظہر کلیم ایم اے کا نام اس میں اہم ہے، اگرچہ انہوں نے داستانوی رنگ میں بچوں کے لیے بہت سی کہانیاں لکھی ہیں، مثلا ٹارزن، امرو عیار، چھن چھنگلو، اس طرح کی بہت سی انہوں نے بچوں کے لیے کتابیں چھوڑی ہیں۔ لیکن جاسوسی ناولوں میں بھی ان کا نام آتا ہے، اور اشتیاق احمد ہیں جنہوں نے انسپیکٹر جمشید سیریز لکھی تھی۔ اس کے علاوہ ابن صفی جن کا مشہور کردار کرنل فریدی ہے، اور سب سے آخر میں نام لینا چاہوں گا طارق اسماعیل ساگر، ایک باشعور صحافی اور ایک اچھا قلمکار۔ ان کی چند کاوشیں بہت اچھی ہیں، اور ان کا موضوع ملکی ایجنسی یعنی ISI اور اس کے کارنامے، اور مخالف دشمن ایجنسیوں کے معاملات، اور فوج سے محبت، وطن سے محبت ہے۔ لیکن ان کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ بسیار نویسی یعنی بہت زیادہ لکھنے کی وجہ سے ان کے فن پر اثر پڑا ہے، اور ان کے بہت سے ناول اپنی دلکشی کھو چکے ہیں۔ ان کے ناولوں میں زیادہ تر مشہور ہیں میں ایک جاسوس تھا، گرفت، کریک ڈاؤن، شکنجا، اور حیدراں، بہت لمبی لسٹ ہے ان کی، یہ چند ایک مشہور ناول ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم آگے بڑھیں اور مرد ناول نگاروں کو جنہوں نے رومانویت کو جگہ دی، ان میں آج کل ہاشم ندیم کا نام بڑا پرومیننٹ طریقے سے لیا جاتا ہے۔ ہاشم ندیم کو میں نے ذاتی طور پہ بھی کچھ پڑھا ہے، جس میں ان کا ایک ناول مقدس، ایک پریزاد اور ایک عبداللہ ہے۔ اور ہاشم ندیم کے چاہنے والوں سے قدر معذرت کے ساتھ کہ پریزاد تو میرے خیال کے مطابق ایسا ناول ہے جو صرف خوابوں میں رہنے والی لڑکیوں کو ہی پسند آ سکتا ہے۔ عبداللہ ایسا ناول ہے جس میں بہت سے واقعات نہ بھی لکھے جاتے تو کام چل سکتا تھا، بہت زیادہ لمبا ناول ہے۔ ہاں، مقدس ایک ایسا ناول ہے جس کے لیے بے ساختہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ کاش کہ ایسا ہی ہو، مگر
تو ویسے تو یہ موضوع بہت وسیع ہے، بہت سے موجودہ نئے لکھنے والے ہیں، لیکن میں چند ایک کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ اور آج کے لیکچر میں آپ کو بھی دعوت ہے کہ اسی موضوع پر، یعنی آپ نے کسی اور ناول نگار کو پڑھا ہو جس نے آپ کو انسپائر کیا ہو، متاثر کیا ہو، تو آپ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ کل سے انشاءاللہ پھر ہم افسانہ کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر وہی طے شدہ اور لکھی پڑھی باتوں پر ہی بات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کی آراء کا منتظر رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Discuss Light for Blind.